پی ٹی آئی کے بیسکلی تحفظات ہیں کیا وہاں پر؟ سچویشن کیا ہے کے پی میں؟ کیونکہ گورنمنٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی نیا آپریشن تو نہیں کر رہے، نیشنل ایکشن پلان کو ہی ایکٹیو کیا ہوا ہے جس پر پی ٹی آئی آن بورڈ رہی ہے ماضی میں، تو اب ان کی رکاوٹ بننا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یہ ریزن کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے۔ اگر آپ مجھ سے میری آبجیکٹیو رائے پوچھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومت ایٹ لیسٹ لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں انٹرنلی وہ ایک ہے۔ بے شک ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ، اور جو بیان بازی ہے میڈیا کے اوپر یا مطلب آف دی ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے، ان سائڈ اگر دیکھا جائے تو میری بات ہوئی ہے صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر صاحب سے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جی بے شک ہم بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جرگے ہم نے بلائے بھی ہیں تمام قبائلی علاقوں کے، باجوڑ کا جرگہ بھی ہوا ہے اور اورکزئی کا بھی ہوگا، نارتھ ساؤتھ وزیرستان کا بھی ہوگا، اور اس کا مقصد وہاں کے مقامی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ اگر حکومتی ریٹ تسلیم نہیں کی جاتی، حکومت کی بات نہیں سنی جاتی، تو پھر وہ ظاہری بات ہے آخری آپشن یہی ہے کہ وہ ایکشن ہوگا اور وہ ریاست کرے گی۔ اس میں دیکھیں باجوڑ میں ٹیکنیکلی ایک چیز جو ہے وہ بڑا واضح طور سے باجوڑ کے مقامی قبائلی عمائدین کو بتا دیا گیا ہے کہ یا تو آپ ان تمام غیر ملکیوں کو جو اس وقت باجوڑ کے اندر موجود ہے یا خیبر ایجنسی کے اندر موجود ہے ان کو نکالا جائے، تو تقریباً 800 سے 1500 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے، کنفرمیشن اس کی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مقامی آبادی کو ایز اے ڈھال استعمال کر رہے ہیں، وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب جرگہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جو آپشن دی ہے جرگے کے لوگوں کو، وہ بالکل بڑا کلیئر ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان سے سیپریٹ ہو جائیں، سیگریگیٹ کر دیں، تو یا اگر یہ لوگ نکلنا نہیں چاہتے تو ان کو چاہیے کہ حکومتی ریٹ تسلیم کریں اور آپ کے سامنے اسلحہ سرنڈر کریں۔ تیسری آپشن پھر وہی ہوگی کہ کولیٹرل ڈیمیج آبویسلی ہوگا جب یہ آبادی کے اندر بیٹھ کر فائر کریں گے، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنائیں گے، انسانی جو وہاں پہ آبادی ہے اس کو ایز اے ڈھال استعمال کریں گے، تو اس صورت میں میرے خیال میں نہ تو مرکزی حکومت افورڈ کر سکتی ہے نہ صوبائی حکومت افورڈ کر سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں اوورآل جہاں بھی اسلحہ بردار لوگ گشت کر رہے ہیں، یہاں لوگوں کی چیکنگ کر رہے ہیں، لوگوں سے بھتے وصول کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، تو انٹرنیشنلی ہمارا ایک امیج بڑی حد تک خراب ہوگا۔ اور میرے خیال میں اس وقت صوبائی حکومت کو ریئلائز بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس قسم کی بیان بازی اور پوائنٹ سکورنگ سے دور رہے۔ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے، خاص طور پر جو بارڈر کے پروونسز ہیں ہمارے بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دیکھیں آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 245 آپ نے فوج کو بلایا ہوا ہے ان سپورٹ آف دا سول ایڈمنسٹریشن، اور وہ موجود ہے۔ آپ کے پاس پولیس ہے، پولیس تو دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہیں کر سکتی، وہ ملیٹنسی یا ٹیررزم کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ ایلیز ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کے پاس ایک فل فلیج ملٹری موجود ہے جو اس کا اختیار ہے۔ جب بھی انڈورسمنٹ ہوگی اور جب بھی میرے خیال میں آپریشن ہوگا تو دونوں حکومتوں کی انڈورسمنٹ سے ہوگا۔ اور ایک بڑی خبر آپ کو دوں کہ صوبائی حکومت نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ کم از کم 50 سے 100 کے قریب ٹینٹس اور دوسرا سامان اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم اے نے پہنچا دی ہیں باجوڑ کے اندر۔ تو جب بھی یہ نیگوشیشن فیل ہوں گی، اگر یہ اسلحہ بردار جو ملیٹنٹس ہیں وہ اسلحہ نہیں رکھتے، حکومتی ریٹ تسلیم نہیں کرتے، ایڈمنسٹریشن کو چیلنج کرتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد تو دوسری رائے نہیں ہے، پھر آپریشن بھی ہوگا، اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوگا۔ اور آخری جو بار بار ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آیا فوج اتنے چند لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے سکتی، تو دیکھیں اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آبادی کے اندر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو خلاف فل فلیج آپریشن کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ریسٹرینٹ شو کی جا رہی ہے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے۔ بات چیت کو بھی ایک آپشن کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس آبادی سے نکل کے یا تو پہاڑوں میں جائیں یا اسلحہ چھوڑ دیں، ورنہ دوسری صورت میں پھر میرے خیال میں ایک دفعہ پھر اس علاقے کے اندر بے شک لوگ ڈسپلیس بھی ہوں گے، کیونکہ آبادی سے دہشت گردوں کو الگ کرنے کے شاید یہی 2-3 طریقے ہیں۔ جی ہاں، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔